السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات کے بغیر کسی تمہید کے میری معتبانہ گزارش ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ میں سے جس آدمی کو درود پاک یاد ہو، پوری ایمانداری اور دینداری کے ساتھ زور زور سے بولیں اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جماعت اہل سنت کے باوقار علماء وفاظ صدا جاتا ہے۔ حضرات، میں ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا؟ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اس لیے جب تک آپ سپورٹ نہیں کریں گے میں تحریر کر نہیں پاتا کہ ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا؟ ایسے کام نہیں چلے گا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ایسا کرتے ہیں کہ میں نعرہ لگا کے مجمع کو جانچ لیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو مکمل تقریر سناؤں گا۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، اب سب حضرات اپنے ہاتھ کو فضا میں لہرا کر نعرے کا جواب دیں گے، صرف مرد اٹھائیں گے، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر بغل دیکھ لیجیے گا جس کا نہ اٹھا ہو کم سے کم برادری کا پتہ تو چل جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، ہندوستان کا سنی مسلمان نعرے تکبیر۔ ایک اپنے ہاتھ کو اٹھائے رکھے، ہاتھ اٹھا دے، علماء کرام اپنے ہاتھ کو گرا دے معذرت کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں یہ ہندوستان کا ہاتھ ہے، یہ بھارتی کا ہاتھ ہے، یہ ہندوستانی کا ہاتھ ہے، یہ جگ جگ اٹھا ہے۔ زمانے میں انقلاب پیدا ہوا، اگر گاندھی نے اٹھانا انقلاب پیدا ہوا، حضرت علی نے اٹھانا انقلاب پیدا ہوا، آج بھی انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ ابھی تین دنوں پہلے تم نے ہاتھ اٹھا کر محمد دکھا، کسی کو ایم پی بنا دکھا، کسی کو ایم اے بنا دکھا، کسی کو پردھان بنا دکھا، اور ہر بات ایسا کلپے کی چوٹ پر اعلان ہوتا ہے۔ اگر دنیا پاک اعلان میں اٹھا دے ایسا بڑی ملے گی، احمد مختار کا نام میں اٹھا دے جنت کی گلی مل جائے گی، جنت کا نظارہ۔ سبحان اللہ۔ ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا؟ سبحان اللہ، بے شک۔ ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا؟ ہمیں بہشت میں جانے سے کون روکے گا؟ اور 1000 بار بریلی شریف جائیں گے، دیار پیر ہے جانے سے کون روکے گا؟ سبحان اللہ۔ دیار پیر ہے جانے سے کون روکے گا؟ اور ہم مقدر کے دھنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بولو سبحان اللہ۔ ہم مقدر کے دھنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، قادری ہے جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور غائبانہ طور پر ہم سب کی حفاظت کے لیے
کوئی شک نہیں حضرات بدعقیدے سے بڑا جھوٹا آج تک روح زمین پر کوئی پیدا ہوا ہی نہیں بتائیے بدعقیدوں میں اللہ ہوتا ہے ہاں نہ کچھ بولتے ہیں اللہ ہوتا ہے لنگڑا دبلا کلہا اندھا ہوتا ہے نہیں ہوتا لنگڑا بھی کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے معاذ دبلا بھی کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے کلہا بھی کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے ارے پہلے پوری برادری مل کر فیصلہ تو کر کے بتا نبی کس کی طرح ہے نبی کسی کی طرح نہیں اتحاد سے کوئی ذرا سبحان اللہ میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہے میں اپنے علماء کی خدمت میں اسے بطور تبرک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اگر نبی کی عظمتوں کو دیکھنا ہے تو دیکھو ایک حاجی صاحب حج سے واپس آئے میں نے کہا ہے حاجی صاحب اب بہت خوش نصیب ہو کہ آپ تیارے نبی کو دیکھ کر آ رہے ہیں ذرا بتائیے کہ صحیح گنبد خضرا کیسا ہے میں نے دیکھا تھا پتا دکھا جنت البقیع کی دیوار کیسی ہے میں نے دیکھا تھا پتا دکھا باب السلام کیسا ہے میں نے دیکھا تھا پتا دکھا باب جبرائیل کیسا ہے میں نے دیکھا تھا پتا دکھا اصحاب الصفا کا چبوترا کیسا ہے میں نے دیکھا تھا پتا دکھا پھر پلٹ کر کہا آپ نے طواف کعبہ بھی کیا ہے رکن عراقی کیسا ہے میں نے دیکھا تھا پتا دکھا رکن شمالی کیسا ہے میں نے دیکھا تھا پتا دکھا نظام رحمت کیسا ہے میں نے دیکھا تھا پتا دکھا حتیم کیسا ہے میں نے دیکھا تھا پتا دکھا مجھ سے سوالات ہو رہے ہیں اور میں دیکھ کر سارا جواب دے رہا ہوں جنت المعلی کی زمین سیدہ فاطمہ کا آسیانہ ایسا ہے سر حسین کا مقبرہ کہاں ہے بھائی حلیمہ کا روضہ کہاں ہے عثمان غنی کا مزار مقدس کہاں ہے صادق کیفیت بتا رہا ہوں ہر انسان جو نہیں ہوتا ہے وہ دیکھنے والے سے معلومات اکٹھا کرتا ہے دیکھنے والے سے معلومات جمع کرتا ہے دیکھنے والے سے معلومات ضرور اکٹھا کرتا ہے اب ذرا آؤ دنیا سے اٹھ کر چلو مکہ کی وادی میں چلو مکہ کی سرزمین ہے ابو بکر ایک طرف کھڑے ہیں عثمان ایک طرف کھڑے ہیں علی ایک طرف کھڑے ہیں طلحہ ایک طرف کھڑے ہیں ابو ذر ایک طرف کھڑے ہیں ابو عبیدہ ایک طرف کھڑے ہیں ابو ہریرہ ایک طرف کھڑے ہیں عبداللہ ایک طرف کھڑے ہیں عباس ایک طرف کھڑے ہیں انس ایک طرف کھڑے ہیں اور میرے پیغمبر نے مسکرا کر کہا اے میرے صحابہ مبارک ہو میں معراج پر سے پلٹ کر آ رہا ہوں تب حضرت ابو بکر نے کہا ہوگا یا رسول اللہ آپ معراج پر گئے تھے کیا آپ نے دیکھا تو نبی نے فرمایا میں نے جنت دیکھی ہے تب حضرت ابو بکر نے کہا ہوگا یا رسول اللہ جنت کیسی ہے نبی نے بتا دکھا جنت ایسی ہے کوثر ایسا ہے رضوان ایسے ہے لیوان ایسی ہے تمام چیزوں کو میرے نبی نے نقشہ کھینچ کر بتا دیا یا رسول اللہ کہکشا کیا ہے پیغمبر نے کہا میرے پیروں کا نشان ہے ستاروں کا جمال کیا ہے کہاں میرے رخسار کی جھلک ہے چاند کا حسن کیسا ہے کہاں میرے طلبوں کی خیرات لے کر جگمگا رہی ہے پیغمبر ہر چیز کو بتا رہے ہیں صحابہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ جنت کیسی ہے نبی نے بتا دیا آسمان کیسا ہے نبی نے بتا دیا تیارے نور کیا ہے نبی نے بتا دیا خلق کی توانی کیا ہے نبی نے بتا دیا عرش کا مقام کیا ہے نبی نے بتا دیا کرسی کیسی ہے نبی نے بتا دیا اب اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اور صحابہ سنو صرف میں نے جنت ہی نہیں دیکھا اور صرف میں نے کائنات کا ذرہ ہی نہیں دیکھا بلکہ صحابہ کے سامنے نبی مسکرا کر کہتے ہیں اے صحابی میں نے خدا کو بھی دیکھا ہے میں نے خدا کو بھی دیکھا ہے اب ذرا محبت کی نظر سے سوچنا صحابہ نے دیکھ کر کہا ہوگا یا رسول اللہ جنت کیسی
کیسا ہے، خدا کو دیکھا ہے تو خدا کیسا ہے، تو نبی نے ایک جواب دیا ہوگا، اے ابو بکر کیسے بتاؤں، کوئی ویسا ہو تو میں بتاؤں کہ وہ کیسا ہے، خدا کی طرح تو کوئی نہیں ہے، مگر محبت کرنے والوں کا رشتہ محبت آگے بڑھ رہا ہے اور سوالات ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے نا خدا کیسا ہے، ادھر سے عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے نا خدا کیسا ہے، ادھر سے بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے نا خدا کیسا ہے، ادھر سے ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے نا خدا کیسا ہے، جب تمام طرف سے سوالات ہونے لگے تو میرے نبی نے سر جھکایا اور سر اٹھا کر کہا خدا کے بارے میں پوچھ رہے ہو اور خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو سنو، من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے میرے خدا کے جلوے، اس نے میرے خدا کے جلوے کو دیکھا۔ اب حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا علی رحمت الاسلام مقرر بھی تھے، تقریر بھی کرتے تھے، تقریر کرنے کے لیے چلے گئے صوبہ راجستھان کے ضلع ہوتے تھے، اور جب مقرر بہت جوش میں ہوتے ہیں نا تو تھوڑی دیکھتے ہیں کہ لکڑی کی کرسی پر بیٹھے یا پلاسٹک پر، تھوڑی نظر آگے گا کہ لوہے کی ہے کہ فائبر کی، جوش میں آئے گا تو بچار ہاتھ ماری دیں گے نا، انہوں نے بھی ایک ہاتھ مارا زور سے لکڑی کرسی پر آجا، جب مارا زور سے وہ ہاتھ پکڑ گیا، کارے باپ رکا، میری بھی دوڑا کیا ہوا، کا پرانا زخم کا جو نیا ہو گیا، دیکھتے دیکھتے ہاتھ کھل گیا، پورا دائنا ہاتھ ڈھیلا ہو گیا، اتنی تکلیف کہ اعلیٰ حضرت کے بڑے بڑے حجت الاسلام بات پڑھ رہے ہیں، مریدین نے جلدی سے اٹھایا، ایک نرسنگ ہوم میں بھرتی کیا ڈاکٹر عیسائی، ڈاکٹر نے زخم کی کیفیت کو دیکھا، پسینے کا مولانا کب سے اس کو پال رہے تھے، اب بات مت کرو علاج کرو، تکلیف بہت ہے، آپریشن کرنا ہوگا، سوچتا کیا بیٹا، ڈاکٹر دوڑا گیا، آپریشن تھیٹر سے آپریشن کا سامان لائے ایک ٹرے، جس میں آپریشن کا سامان چھری بلیڈ کینچی سوئی دھاگا، حجت الاسلام دیکھتے دیکھتے کھڑے ہو گئے، اے ڈاکٹر یہ کیا، یہ چھری بلیڈ کینچی سوئی دھاگا، بولا پہلی بار آئے ہو ڈاکٹر کے یہاں، کہا ڈاکٹر کے یہاں تو پہلی بار آیا ہو، بولا کیا ہے، بولا یہ آپریشن کا ہتھیار ہے، بولا کیا کرو گے، بولا میرا ہاتھ زخمی ہے، انگلی کا چمڑا کاٹیں گے، گوشت کو کھا دیں گے اور ہڈی کو صاف کرا پورا صاف کریں گے، بولا پاگل نہیں کا تم کو ڈاکٹر کون بنا دیا، بولا کیا ہوا، بولا ایک گلاس پانی پکڑتا ہوں تو پاپ بچی لیتا ہوں اور تو انگلی کا چمڑا کاٹے گا ہم کو تکلیف نہ ہوگی، تو ڈاکٹر مسکرایا، نیا مریض ہے، اسی طرح سے ایک انجیکشن اٹھایا اور دکھلا کر کہتا مولانا ریڑھ کی ہڈی میں اس کو کچھ کروں گا نا تو ایسے بے ہوش ہو جاؤ گے کہ انگلی کاٹنے کی بات الگ ہے، گردن کاٹ دیں گے تو پتا نہیں چلے گا، اعلیٰ حضرت کے بیٹے کاٹ گئے اور ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا، ڈاکٹر ہوش میں بات کر، احمد رضا کا نام لاؤ، کا کیا مطلب، کا آپریشن ضروری ہے، کہا ایک دم ضروری ہے، بولا ٹھیک ہے آپریشن کا، مگر ڈاکٹر خبردار مجھ کو بے ہوش مت کرنا، میں ایک لمحے کے لیے بے ہوش نہیں ہونا چاہتا، عیسائی ڈاکٹر کہتا کیوں، کہا اعلیٰ حضرت کا لڑکا، بول دیے سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا لڑکا ہوتا کیا ہوا، کہا بے جب سے پیدا ہوا ہو ایک تمنا ہے، یا رسول اللہ جلوہ دکھا دیجئے، بولیے یا رسول اللہ جلوہ دکھا دیجئے، یا رسول اللہ چہرہ دکھا دیجئے، اب تک دیدار سے محروم ہو، تو نے بے ہوش کر دیا، اور اسی وقت سرکار مدینہ آ گئے تو میں دیدار سے محروم رہ جاؤں گا، اس لیے میں بے ہوش نہیں ہونا چاہتا، ڈاکٹر نے مارا نہیں، ساری گد نکال دیا، کہا بیٹا تم جیسے پاگل اور تم جیسے بیکار
نہیں ہے، مگر اعلیٰ حضرت کا بیٹا بیٹا ہے. ڈاٹا گیا تو تب جاتا ہے ڈاکٹر آپریشن ضروری ہے، ایک دم ضروری ہے. بولا ٹھیک ہے آپریشن کر، مگر تیری تھیوری پہ نہیں ہوگا، میری تھیوری پہ ہوگا. موبائل نمبر دینا پڑے گا. سبحان اللہ بولیے نا سبحان اللہ. تیری تھیوری پہ نہیں ہوگا، میری تھیوری پہ ہوگا. اب ڈاکٹر گھبرا کر پسینہ پوچھ رہا کہ تم کب سے ڈاکٹر ہو؟ بولا ہمارے اتنا بڑا تو ڈاکٹر ہوگا ہی نہیں، ہم پیدائشی بہت بڑا ڈاکٹر ہیں. بولا اتنا بڑا ڈاکٹر اور پاگل پنتی کی بات کر رہے تھے کہ انجیکشن کہے لگاؤ گے؟ بولا ہم مائکرو سرجری کرتے ہیں. بولا کیسے؟ بولا ہم چیرتے پھاڑتے نہیں ہیں، دل پہ نگاہ ڈالتے ہیں، کفر کو نکال کر ایمان کی شمع جلا دیتے ہیں، مائکرو سرجری کرتے ہیں. بولا ٹھیک ہے ڈاکٹر آپریشن کر، مگر تیری تھیوری پہ نہیں ہوگا. عیسائی ڈاکٹر کہتا ہے تیری تھیوری کیا ہے؟ وہ حجت الاسلام کہتے ہیں یہ جو تیرا وید ہے پورت لکشن، اس کو اتر دکھن کر. بولا یہ کون تھوڑی ہے؟ بولا کہیں نہیں، یہ محبت کی کتاب میں یہ تیرا جو وید ہے پورت لکشن، اس کو اتر دکھن کر. کہا کیوں؟ کہا کہ ظالم اتر مدینہ ہے. بول دیے سبحان اللہ. کہا مدینہ کی طرف سر کروں گا، کعبے کی طرف منہ کروں گا، کہا پھر دائرہ ہاتھ زخمی ہے تو ہٹا دوں گا. پھر ڈاکٹر آپریشن کے لیے تیار رہنا، مگر خبردار ڈاکٹر مجھ کو بے ہوش مت کرنا، میں ایک لمحے کے لیے بے ہوش نہیں ہونا چاہتا. عیسائی ڈاکٹر کہتا کیوں؟ حجت میرے بابا امام احمد رضا نے میرے نبی کی شان میں صلاۃ و سلام لکھا ہے، مجھ کو 2-3 شعر پڑھنے دینا. جب 2-3 شعر ہو جائے تو میرے پیروں میں چٹکی کاٹنا، اگر احساس ہو تو چھوڑ دینا. 2-3 شعر اور پڑھنے دینا. جب 2-3 شعر ہو جائے تو میرے پیروں میں چٹکی کاٹنا، اگر احساس نہ ہو تو اپنی کان کر جانا. کفر انگشت بدلتا ہے اور عشق انگائیاں لے کر بستر محبت پر سو رہا ہے. حجت الاسلام نے اتر مدینہ کی طرف سر کی جاہے، کعبے کی طرف منہ کی جاہے، دائنا ہاتھ زخمی ہے بڑھا کی جاہے، آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، میرے جانے علم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. اب ڈاکٹر گر رہا ہے ایک دھرتی جیسی ہی دل اچھا ہوئے. ڈاکٹر نے حجت الاسلام کو پیروں میں چٹکی کاٹا، حجت الاسلام نے پاؤں کو کھینچا ہے تو ڈاکٹر چھوڑ دیا ہے. حجت الاسلام اور آگے بڑھ رہے ہیں، کل جہاں مل کے اور جو بھی روٹی جیسا اس شکل کی قناعت پیرا خسلام. ڈالے دیدل گمے عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پیرا خسلام. اب ڈاکٹر نے حجت الاسلام کے پیروں میں چٹکی کاٹا، حجت الاسلام بے خبر پڑے ہیں. فوراً ڈاکٹر آگے بڑھا، اس نے آپریشن شروع کیا. چمڑے کو کاٹا ہے، گوشت کو پھاڑا ہے، ہڈی تک پہنچا ہے، پھانسی مادے کو نکالا ہے، دوا لگایا ہے، اب ڈریسنگ کر رہا ہے، اب اس پہ پٹی لپیٹ رہا ہے. ڈاکٹر لپیٹتا چلا جا رہا ہے، حجت الاسلام کرتے جا رہے ہیں. اب ڈریسنگ کمپلیٹ ہونے والی ہے کہ حجت الاسلام کے زبان پر اعلیٰ حضرت کے سلام کا شعر ہے. کاش میں شان میں جب ان کی آمد ہوا، بھیجے سب ان کی شوقت صلاۃ و سلام. اتنا سننا تھا کہ ڈاکٹر نے حجت الاسلام کے پیروں کو جھجھوڑ دیا. میں پھیلی کا مولانا، تم مدینہ بعد میں جاؤ گے، پہلے کلمہ پڑھا کر مجھ کو مدینہ بھیج دے، پہلے مجھ کو مدینہ پہنچا دے. تو حجت الاسلام نے آنکھیں کھول کر کہا اے عیسائی ڈاکٹر اتنی جلدی مدینہ کیوں جا رہے ہو؟ تو عیسائی ڈاکٹر کہتا ہے اے بریلی والے، آج سمجھ میں آیا کہ جب سلام نبی میں اتنا مزہ ہے تو دیدار نبی میں کتنا مزہ ہوگا، کتنا مزہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ، سب چمک والے
अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हमारा नबी। अब एक अंधा सहाबी है, मस्जिद नबवी गए। अंधा समझ रहे हैं ना? हम लोग आंख वाले हैं, ये कहाँ बैठे हैं देख लेंगे, ये चाचा उधर बैठे हैं देख लेंगे, ये कारी साहब इधर बैठे हैं देख लेंगे। अंधा भी देखेगा? आप लोग वैसे चुपचाप बैठे जैसे अंधा भी देखता है, तो कैसे हम तो पहचानेगा कि हम कहाँ बैठे हैं? कोई न कोई उसके पास आइडिया होगा कि नहीं होगा? जरा सहाबी का अंदाज देखिएगा और सुभान अल्लाह की गूंज में देखिएगा। मस्जिद नबवी के दरवाजे को सहाबी ने पकड़ लिया। किसने? अंधा ने। और खींचा कस के साथ, फिर इधर खींचा कस के साथ, फिर इधर खींचा कस के साथ, चल दिए। आंख वाले ने कहा भाई क्या कर रहे हो? कहा तेरे पास आंख है जिससे तुम देख कर पहचान लेते हो कि नबी किधर है। मेरे पास आंख नहीं है, इसलिए मैं खुशबू सुनकर जानता हूं कि नबी किधर है। खुशबू जिधर से आई सहाबी चल दिए। जाने के बाद सीधे नबी के पाए मुबारक पर हाथ रख के कहते या रसूल अल्लाह, जब से पैदा हुआ हो आंख में रोशनी नहीं है, पैदाइशी अंधा हूं। लोग कहते हैं कि सूरज निकलता है तो उजाला हो जाता है, लोग कहते हैं कि सूरज डूबता है तो अंधेरा हो जाता है। या रसूल अल्लाह, लोग कहते हैं कि हुजूर का पेट इतना नरम नाजुक होता है, ऐसे ऐसे हवाओं में झूमता है। या रसूल अल्लाह, लोगों से सुनता हूँ, लेकिन मैं माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैंने कुछ देखा नहीं है। या रसूल अल्लाह, करम कर दीजिए ना, इनायत कर दीजिए ना। अगर आपका दस्ते करम हो जाए तो ये मादर जात अंधा भी आंख वाला कर सकता है। या रसूल अल्लाह, आंखों में रोशनी के लिए दुआ कर दीजिए ना। या रसूल अल्लाह, दुआ कर दीजिए ना। मेरे सहाबी को उसका तरफना देखा नहीं गया जो पैदाइशी अंधा है, माँ के पेट से अंधा है। तो मेरे नबी ने दाहिने हाथ की उंगली उठाई और मुंह में रखा, जरा सा थूक लगाया। लगाने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर सहाबी के आंख में सुरमा की सवाई की तरफ घुमा दिया। नबी के हाथ का घूमना था कि अंधेरी आंख रोशनी हो गई, उजाला ही उजाला फैल गया, रोशनी ही रोशनी फैल गई। मैंने पहले ही कहा था कि अचानक नबी के ऊपर है, जब पहली बार आंख खुली हो तो सबसे पहली नजर नबी के चेहरे पर पड़ी है। तब से अंधे ने आंख पर हाथ रख दिया और आंख पे हाथ रख के कहता है या रसूल अल्लाह, दुआ कर दिए मैं अंधा हो जाऊं। या रसूल अल्लाह, दुआ कर दिए मैं अंधा हो जाऊं, मेरी आंख की उजाली चली जाए। तो मेरे नबी ने घबरा कर कहा, ऐ सहाबी देख रहे हो, अभी ये आंख के लिए रो रहा था, आंखों के उजाले के लिए रो रहा था, आंखों के तर्पण के लिए रो रहा था। अल्लाह के करम से आंख में रोशनी आ गई तो ये अंधा बनने की बात कर रहा है। आखिर क्या हुआ इसके दिमाग को? सहाबा भी आगे बढ़े। उमर ने कहा, ऐ भाई क्या कर रहे हो? सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ऐ भाई क्या कर रहे हो? फारूक आज़म ने कहा, ऐ भाई क्या कर रहे हो? सबको एक तरफ रख कर वो अंधे सहाबी कहते हैं, हाँ हाँ या रसूलल्लाह, दुआ कर दीजिए मैं अंधा हो जाऊं। कहा क्यों? कहा मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इंसान जिस चीज को या जिस सूरत को देखकर आंखें बंद कर लेता है तो जब तक उसकी आंख नहीं खुलती है तब तक उस चीज की सूरत उसके आंख में रहती है। या रसूल अल्लाह, मैंने पैदा होने के बाद मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा है, अगर मैंने देखा है तो सबसे पहला चेहरा आपका देखा है। और आंखें इसलिए बंद कर ली है कि कब पूछेगा नमाज कहाँ है, रोजा कहाँ है, हज कहाँ है, सब्र कहाँ है, इसाल कहाँ है, तमक्कुन कहाँ है, हुकूकुल इबाद कहाँ है, हुकूकुल औलाद कहाँ है। या रसूल अल्लाह, मैं इतनी नेकियों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। नमाज पढ़ी है मगर कबूलियत की दलील नहीं है, रोजा रखा है मगर कबूलियत की दलील नहीं है, मैंने बंदगी की है मगर कबूलियत की सबब नहीं है। इसलिए मैं अंधा बनना चाहता हूँ कि कल क़यामत के मैदान में खुदा के सामने मेरी आँख खुले और
اللہ مجھے جنت عطا کر دے گا۔ اب بس میں ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ قیامت کے دن ایک آدمی ایسا ہوگا کہ جس کا اللہ کے حکم سے عمل وزن ہوگا، 99 نیکی ہوگی اور 1 گناہ۔ 99 نیکی بولیے نا پچھانا، 99 نیکی اور 1 گناہ۔ اللہ پہلے غضب کے ساتھ فرمائے گا فرشتوں، میں نے اتنی عمر دی، اتنی نعمتیں دی، اتنا انعام دیا، اور یہ اتنا بڑا نکما کہ 100 نیکی بھی نہیں آیا، لے جاؤ میرے حکم سے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے جب پکڑیں گے تو بندہ روئے گا، کہے گا رک جاؤ، میرا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا آؤ، کہے گا پروردگار میں نے تو کوشش کی لیکن 100 نہیں کر سکا، یہ میری کمزوری ہے، مگر تو الرحمن الرحیم ہے، غفور رحیم ہے، تو اپنے فضل سے مجھے بخش دے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں، میرا بندہ مجھ سے مغفرت چاہ رہا ہے، لے جاؤ اسے قیامت کے میدان میں چھوڑ دو، اور کہو کہ خاندان سے لے کر میرے جتنے بندے قیامت کے میدان میں ہیں، کسی ایک آدمی سے 1 نیکی مانگ کر 100 کر لے، میں اسے بخش دوں گا۔ فرشتے اسے قیامت کے میدان میں چھوڑ دیں گے۔ وہ نوجوان جائے گا سب سے پہلے بیوی کے پاس، کہا بیٹا 1 نیکی کا چل ہے، اپنی گھٹیا خود کری، تمہاری مدد کہاں سے کرو؟ کہا دودھ پلا کر تو نے میری پرورش کی ہے، اماں 1 نیکی کا بیٹا جب تک دودھ پلانا اختیار نہ تھا میں نے دودھ پلا تھا، آج وہ مت ماں جو میری بھوجی میں نہیں ہے۔ ابا 1 نیکی، باپ بولے گا بیٹا راستے میں کانٹے نظر آتے تھے تو تم کو کاندھے پر بیٹھا کے لے جایا کرتا تھا، آج وہ مانگ رہے ہو جو میرے پاس نہیں ہے۔ یہ آدمی پورا قیامت کا میدان گھوم جائے گا مگر کسی سے 1 نہیں ملے گی، تب وہ روتا ہوا فرشتوں سے کہے گا رب کا حکم کا جہنم میں لے چلے گا، لے چلو۔ جب نیکی کا جگاڑ ہی نہیں لگا تو اب رب کے پاس فائدہ کہے جائے گا۔ جیسے ہی فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کے چلیں گے، جیسے ہی جہنم کے دروازے تک پہنچے گا تو کہے گا رک جاؤ، رک جاؤ۔ میرے گاؤں کا ایک آدمی پہلی سے جہنم کے گیٹ پہ کھڑا، کہے گا بھائی تم یہاں کہاں؟ تمہارے طرح بیوقوف ہے جو وزن کروانے جائے، کا کیا مطلب؟ کہ تیرے پاس 99 نیکی ہے تو تمہارا یہ حال ہے، ہمارے پاس 99 گناہ ہے، ہم کہے کو ادھر جائیں، ہم ایک دم پرفیکٹ جگہ پر ہیں، گیٹ کھلے گا اندر گھس جائیں گے، اور تم یہاں، تم کو تو اللہ تعالیٰ نے 1 نیکی کا جگاڑ لگانے کا حکم دیا ہے۔ کہا بھائی کسی سے مانگا ہے لیکن کسی نے دیا نہیں، تم کیا کرو؟ کہا جاؤ۔ جیسے ہی 99 نیکی والا جہنم کی طرف بڑھے گا تو اچانک 99 گناہ والا کہے گا رک رک رک، کیا؟ تو ہم تو کنفرم ہے کہ بچ نہیں سکتے، لیکن 1 چانس ہے تو بچ سکتا ہے۔ بولا کیسے؟ بولا ہمارے پاس 99 گناہ ہیں اور 1 نیکی ہے، یہ 1 نیکی رکھ کر